اور ذمہ داری سے کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس کو کامیاب جوان سے بزنس لون ملنا چاہیے, اسکالرشپس ہیں, سپورٹس ہیں, جس پروگرام کا بھی وہ حصہ بننا چاہتے ہیں. آج میری پریس کانفرنس کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جیسے میں تقریباً ہر ہفتے پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں یا کامیاب جوان پروگرام جیسے جیسے پروگریس کر رہا ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں, نوجوانوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب جوان پروگرام پاکستان میں کس طرح سے نوجوانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہا ہے اور کس طرح سے کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے نوجوانوں کو ٹرانسفارم کرے گا, جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اثاثہ انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے, جو بات میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان کہتے رہے ہیں. تو اس ہفتے کامیاب جوان بزنس لون میں مجھے خوشی ہے 39 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں کے منظور ہو چکے ہیں, جس میں سے 25,700 کے قریب نوجوان الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کوالیفائی کر گئے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو رہے ہیں. اس میں جو غور طلب بات ہے, زراعت کی بات ہم نے ہمیشہ کی, ایگریکلچر سیکٹر کی ہم نے ہمیشہ بات کی. زراعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان تقریباً 2.5 ارب روپے کی لاگت سے 2000 ٹریکٹرز, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی کسان کا ایک خواب ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایک ٹریکٹر لینے کے لیے تقریباً 8 سے 12 ایکڑ زمین تو انہیں گروی رکھانی پڑتی تھی بینک کے پاس. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن, پرائم منسٹر عمران خان کے کامیاب جوان پروگرام کے لیے یہ ممکن ہو سکا ہے, ان کسانوں کے لیے, ان ینگ ایگریکلچر انٹرپرینورز کے لیے کہ آج وہ ٹریکٹر کے مالک بن چکے ہیں. اور جو وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے فیز میں 10,000 کے قریب ٹریکٹر اپنے کسانوں کو دیں گے, اسکیم سے 2,000 ٹریکٹرز الحمدللہ ڈیلیور ہو چکے ہیں. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید ٹریکٹرز, جو کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ جتنا حد تک ممکن ہے ایگریکلچر سیکٹر جو کامیاب جوان بزنس لون میں ہے, جس میں لائف سٹاک کا بھی ہے, شزور اور یہ جتنی بھی گاڑیاں ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے مارکیٹ ٹو ولیج جو ایک کانسیپٹ بھی چل رہا ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو زیادہ تیزی سے لے کے آگے بڑھیں گے. دوسرا کمپوننٹ جو اس کا سکلز فار آل کا ہے, اس میں بھی مجھے دلی خوشی ہے. پہلے ہی 1 لاکھ سے زیادہ اسکالرشپس دے چکے تھے. تیسرے بیچ میں تقریباً ہمیں 4 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں اور 60,000 اسکالرشپس تھیں, جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا. اس میں سے 13,000 اسکالرشپس ہم نے سندھ کو دی ہیں. سندھ پہلے ہی تقریباً 22-23 ہزار سے لیڈ کر رہا تھا پاکستان میں کامیاب جوان اسکل اسکالرشپس میں. اب 35,000 خاندانوں کو کامیاب جوان پروگرام سے سندھ میں اسکالرشپس دی گئی ہیں. میں یہاں خاص ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 8 ارب روپے کے قریب سندھ کے نوجوانوں کو قرض کی بھی منظوری دی گئی ہے. 18ویں ترمیم جس کا راگ لاپتی ہے یہ پیپلز پارٹی, جس کا کریڈٹ لیتی ہے یہ پیپلز پارٹی. تو میں سوال اٹھاتا ہوں سندھ حکومت سے, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے, 18ویں ترمیم کے بعد یوتھ منسٹری ڈیوالو ہو چکی ہے, سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو چکی ہے, تو سندھ کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آج سندھ میں ایک بھی فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے یوتھ اینڈ سپورٹس کا. سندھ کے لاکھوں کروڑوں نوجوان وفاق کی طرف دیکھ رہے تھے, اور مجھے فخر ہے میرے لیڈر نے, میرے پرائم منسٹر عمران خان نے وفاق سے جا کر سندھ کے نوجوانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کی سرپرستی کی, اربوں روپے کے قرضے دیے, 2 ارب سے زائد رقم کی سکل اسکالرشپس دی گئی ہیں سندھ کے اندر. وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے سندھ کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, اور یہی پیغام لے کے پرائم منسٹر عمران خان کا میں سندھ گیا تھا اور سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلایا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو کسی سطح پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے.
اگلے ماہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے باقی اضلاع میں بھی جائیں گے، لاڑکانہ جائیں گے، لاڑکانہ جا کر بلاول زرداری کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے وفاق پرائم منسٹر عمران خان لاڑکانہ کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، وفاق کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے، پاکستان کی آبادی کا 68% حصہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرائرٹیز ہیں سندھ حکومت کی سندھ کے نوجوانوں کو لے کے۔ اور آج میں اپنے ان تمام منسٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ان تمام پروگرامز کے ہیڈز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب پاکستان پروگرام کی بات کریں، میں شوکت ترین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی پاکستان کے نوجوانوں کو حصہ دیا گیا ہے۔ 5 لاکھ تک جو ہم بلا سود قرضہ پروگرام لے کے آئے ہیں کامیاب پاکستان میں، اس میں بھی پاکستان کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جا رہا ہے۔ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کراچی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سے نوجوانوں میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ یہ پروگرام بھی نوجوانوں کو امپاور کرنے میں پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہیلتھ کارڈ کی ہم بات کریں، وہ تمام نوجوان، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہمارے نوجوان ہیں، ان کی فیملیز کو ہیلتھ کارڈ کے اندر ہیلتھ میں امپاور کیا جا رہا ہے۔ میں ثانیہ نشتر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، احساس پروگرام میں جو ہماری کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی ینگ فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، یوتھ ہے، اس کو احساس پروگرام میں امپاور کیا جا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں سے، جو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کا قیمتی اثاثہ کہا، پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اپنے ہر پروگرام میں شراکت دی ہے، چاہے وہ کامیاب جوان پروگرام ہو، چاہے وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہو، ہیلتھ کارڈ ہو، احساس پروگرام ہو، یا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو ہر ماہ انشاءاللہ تعالی اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے اور قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری جو بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کی گئی، کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو، جس کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا، اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو سب سے پہلے انگیج کریں، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں، پھر انہیں موقع دیں۔ جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، جو پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، گاؤں گاؤں ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اس کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کو لے کر۔ ہر اس پاکستانی ٹیلنٹڈ نوجوان تک پہنچنا ہمارا مشن ہے۔ سپورٹس ڈرائیو سے ہم اس کو اوپر لا سکیں، چاہے وہ فیڈریشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، صوبائی حکومتیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مل کے ہم کام کریں گے۔ تو پہلے فیز میں 3 سپورٹس، جس میں ہاکی، ریسلنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو زیادہ تر جو ٹیلنٹ ہے ریسلنگ کا، وہ گجرانوالہ سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست نوجوان وہاں سے سامنے آئے۔ انعام بٹ جیسے ہمارے نیشنل ہیروز آپ کے سامنے ہیں۔ میری انعام بٹ صاحب سے بھی کل ملاقات ہوئی، جو ہمارے ریسلنگ چیمپئن بھی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ایز اے کامیاب جوان ورلڈ چیمپئن بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے انہوں نے میڈلز سمیٹے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو وہ کامیاب جوان ریسلنگ امبیسڈر الحمدللہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہم پورے ملک میں ڈرائیو کریں گے، اور اس ڈرائیو کا آغاز ہماری کوشش ہے، اس کا باقاعدہ لانچ، ریسلنگ کامیاب جوان ریسلنگ چیمپئن شپ کا لانچ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹیلنٹ ہنٹ کا ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں ہماری کوشش ہے گجرانوالہ سے کریں گے۔ اسی طرح ویٹ لفٹنگ میں گجرانوالہ نے ہمیں بڑے سپر سٹارز دیے، طلعت طالب آپ کے سامنے ہیں، آج میری ان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے
امبیسڈر بننے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے اسی طرح ہاکی میں گوجرا، فیصل آباد، اس طرح کی جو بیلٹس ہیں جہاں سے پاکستان کو ہاکی کے سٹارز دیے گئے، اس کا بھی لانچ ہم وہاں سے کریں گے۔ تو مارچ میں انشاءاللہ تعالی ہاکی ہماری کوشش ہے اینڈ آف فیبری میں ہی کریں اس کا لانچ۔ تو ان 3 سپورٹس میں پورے پاکستان میں ڈرائیو کریں گے۔ اور جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم خالی ایونٹس کرنے کے لیے نہیں آئے، اینڈ ٹو اینڈ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک ایکو سسٹم کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سپورٹس ڈرائیو کریں گے۔ ریسلنگ میں یا ویٹ لفٹنگ میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آنے والی کامن ویلتھ گیمز ہیں، اور میری ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے۔ ہمارا جو پاکستان ڈی جی سپورٹس بورڈ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، دیگر صوبوں کے بھی جو ڈی جی سپورٹس ہیں میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور ہمارا سب کا مل کر ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں ہم نے سپورٹس کے کلچر کو ریوائیو کرنا ہے، سپورٹس کاز کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ چند روز قبل آپ نے دیکھا تھا گلوبل ساکر وینچر کی ٹیم باہر سے آئی تھی، اسی جگہ بیٹھ کر میں نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم 20 بچے 10 ریجن سے فٹ بال کی ڈرائیو کر کے پاکستان سے باہر بھیجیں گے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے وہ ڈرائیو بھی اپنے اختتام پہ پہنچی کراچی میں کے پی ٹی ہاکی اسٹیڈیم میں، اور 20 بچے پاکستان بھر سے جو سلیکٹ کیے گئے، اور میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کے، جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، جو ان کی آنکھوں میں چمک تھی، خاص طور پہ جو 3 بچے لہاری سے پک کیے گئے فٹ بال ڈرائیو میں، ایک بچہ وزیرستان کا بھی تھا، اسی طرح فیصل آباد سے، لاہور سے حمزہ، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا انشاءاللہ تعالی فیوچر کا فٹ بال سٹار ہوگا، کامیاب جوان ہیرو ہوگا اس ملک کا، وہ تقریباً 12 سال اس کی ایج ہے۔ تو یہ وہ سپورٹس کاز کے لیے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو انیشیٹو لے کے آئے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات تھی کہ ہم نے ڈائریکٹ انٹرونشن کرنی ہے، اور میرا یہ پیغام ہے آج پاکستان کے تمام سپورٹس اداروں کو، فیڈریشنز کو، ایسوسیشنز کو، صوبوں کو، آئیں اور ہم سب مل کر پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے کام کریں۔ اور یہی نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے، انہیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، انہیں ایک ایسی ہینڈ ہولڈنگ کی، ایسی سرپرستی کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ ملک کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں بلند کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے سامنے پچھلے 3 دہائیوں میں کس طرح سے سپورٹس کو بری طرح نظر انداز بھی کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں تباہ بھی کیا گیا۔ شاید ہی کوئی ایک ایسی پاکستان میں سپورٹس یا گیم ہوگی جو بچی ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کے اوپر بھرپور کام کیا گیا۔ ایک گلہ یا شکوہ میں ضرور میڈیا کے دوستوں سے یا سن رہا تھا جی کہ شاید سپورٹس پہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے، بہت کام کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی سٹیٹسٹکس ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ سپورٹس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے کروں گا۔ تو میں آخر میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، چاہے وہ کاروبار کا میدان ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز کا میدان ہو، چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو، چاہے وہ انوویشن کا میدان ہو، یا چاہے وہ والنٹیئر ورک ہو، ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے نوجوانوں کو بھرپور موقع دیں گے۔ آخر میں مجھے ایک اور خاص بات یہ کرنی ہے کہ ایک لون کے حوالے سے تاثر رہا تھا، مل نہیں رہا۔ میں تقریباً 7 سے 8 پریزیڈنٹس کو ملا ہوں، جو رکاوٹیں تھیں لون لینے میں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو تیزی سے لون نہیں مل رہا تھا یا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی میں ملا ہوں، اور ان سب نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے جو نوجوانوں کے لونز اپروو نہیں کیے جا رہے تھے یا ان سے رابطہ نہیں کیا جا رہا تھا، اس میں بھی انشاءاللہ تیزی آئے گی۔ بہت شکریہ۔